کل تم زندہ رہو گے تب تو یہ کنجی تمہیں دوں گا. اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک تم سے کوئی نہیں لے سکے گا. بغداد کا سہاگ گزرے گا, اسپین کو خون میں تڑپایا جائے گا, دنیا میں سینکڑوں انقلابات آئیں گے, تہذیبیں اٹھیں گی اور بلند ہوگی اور گریں گی, ملک تباہ ہوں گے اور برباد ہوں گے, اور خود حجاز میں نہ معلوم کتنے فتنے اٹھیں گے, نہ معلوم کتنے لوگ تالے آزمائی کریں گے, مگر عثمان تمہارا خاندان قیامت تک باقی رہے گا. میں صرف تمہاری زندگی کی نہیں, قیامت تک تمہارے خاندان زندگی ضمانت دے رہا ہوں. پیغمبر اسلام کی زندگی ضمانت دے رہے ہیں, اور آج بھی وہ خاندان موجود ہے, آج بھی چابی اسی کے پاس ہے. اور اس خوف سے کہ کہیں پیغمبر اسلام کا جملہ ہمیں ظالم نہ قرار دے دے, ارباب اقتدار بدلتے رہے, مختلف ادوار میں لوگ مختلف طاقتوں کی حکومت رہی, مگر کنجی چھیننے کی ضرورت کوئی نہیں کر سکا. اللہ کے رسول نے عطا فرما دیا. جسے اللہ کے رسول عطا فرما دے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. خدا کرے کہ سرکار ہم سب کو جنت عطا فرمائے, جنت کی چابی عطا فرمائے. میرا عزیز ساتھیوں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ مجبوری کا لمحہ ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے. کیا وہ لمحہ مجبوری کا ہے جب اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے ہیں اور عرب کے قریش نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ سونے سے لاد دیا جائے گا. بہت سے لوگ نکلے گرفتار کرنے کے لیے پیغمبر اعظم کو, وہ ذات پاک جن کی محبت کا گرفتار پوری کائنات کو ہونا ہے, جن کا شکار محبت ہمیں بھی ہونا اور تمہیں بھی ہونا ہے, جن کی زنجیر محبت میں ہم سب کو باضابطہ طور پہ جکڑا جانا ہے اور یہ نجات کی ضمانت ہوگی, جن کی زنجیر ہمیں دنیا کی ہر زنجیر سے نجات دلانے والی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ روئے زمین جس سے کانپ جاتی ہے, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. ہم نے ایک سجدہ کیا اور کائنات کے ہر سجدے سے بے نیازی مل گئی ہے. یہ رسول پاک کی زنجیر ہے, جو محبت کی زنجیر, قانون کی زنجیر, جو ہمارے گلے میں ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے حکم دیا گیا. بہت سے لوگ نکلے, کوئی قریب نہیں پہنچا. سراقہ مدلجی قریب پہنچے, انہوں نے کمنڈ ڈالنی چاہی, مگر زمین نے ان کے گھوڑے کے قدم تھام دیے. دوبارہ کوشش کی, زمین نے اور دھسا دیا, اور اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ پیغمبر ہیں. پیغمبر کی اطاعت پوری کائنات کرتی ہے, پوری زمین کرتی ہے, ہر شے ہوتی ہے پیغمبر کی. پیغمبر کی شان میں گستاخی صرف ان کے دیوانے ہی نہیں برداشت کر پاتے, بلکہ کائنات کی کوئی شے کسی گستاخ رسول کو نہ برداشت کر سکتی ہے, نہ گوارا کر سکتی ہے. قبریں ان کی لاشوں کو باہر پھینک دیتی ہیں. ملت اسلامیہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ پیغمبر ہے, اور کہا کہ مجھے اجازت دیجیے, میں واپس جا رہا ہوں, اور جو آئے گا اس کی بھی واپس امان دے دیجیے مجھے. یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ کامیابی ملے گی. زمین جس کی اطاعت کر رہی ہو, زمین جس کے دشمن کے گھوڑے کے قدموں کو نگل لینا چاہتی ہو, بھلا اسے کون شکست دے سکتا. امان بھی مانگی اور جانے کی اجازت بھی اللہ کے رسول نے دیکھ لیا تھا. ان کی نگاہیں غیب بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ سونے کی لالچ میں آئے تھے, یہ میرے حقیقی دشمن نہیں تھے. سونے کی لالچ میں, اونٹوں کی لالچ میں آئے تھے. سونا تو معمولی چیز ہے. آپ نے یہ فرمایا, سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا وقت کی سپر پاور تھا, اس وقت کی خاص طور پر, وقت کے ابھی تک قیصر نے فتح نہیں کیا تھا. قیصر نے فتح کیا ہے کسرا کو بدر کے روز. قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس روز قیصر غالب ہوگا اس روز تمہیں بھی خوشی ملے گی, اور وہ بدر کا دن ہے. ابھی بدر واقع نہیں ہوا ہے, ابھی کسرا سپر پاور ہے, تنہا سپر پاور ہے. قیصر مٹ چکا ہے, قیصر اپنی زمین چھوڑ چکا ہے, قیصر غائب ہو چکا ہے. 2 سپر پاورز تھی, کسرا تنہا سپر پاور تھا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کنگن دیکھ رہا ہوں. یعنی وقت کی سپر پاور کی شکست کا اعلان کر رہے ہیں, اور ایک دیہاتی مدلجی انسان کے ہاتھوں میں کسرا کا غرور ڈال رہے ہیں اور کسرا کا ناز ڈال رہے ہیں. اور وہ ہے کنگن. کنگن بادشاہوں کی علامت. وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں, پھر بعد میں ایمان لاتے ہیں. جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کسرا پہ حملہ ہوتا ہے, اور کسرا کے دروازے پہ مسلم فوجیں پہنچ چکی ہیں. ایسے موقع پہ جناب سراقہ بیمار ہوتے ہیں, ایمان لا چکے ہیں. اتنے شدید بیمار ہوتے ہیں کہ بچنے کی امید نہیں. دل کی دھڑکنیں جواب دے رہی ہیں
نبض رک رک کر کے چل رہی ہے. لوگ محسوس کرتے ہیں انتقال فرمانے والے تو قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں سراقہ کوئی وصیت کرنا ہو تو وصیت کر دو. تو آپ نے فرمایا تبسم فرمایا. موت کے دردناک عالم میں تبسم فرماتا ہے وہ نبی کا کوئی دیوانہ ہوتا ہے, وہ سرکار سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو مجھے موت آ جائے گی. سنو اور اچھی طرح یاد رکھو, موت اپنا رخ بدل سکتی ہے مگر نبی کے فیصلے میں غلطی نہیں ہو سکتی. ابھی موت کیسے آئے گی؟ ابھی تو میں نے کنگن ہی نہیں پہنے ہیں کس طرح کے, میرے ہاتھ خالی ہیں. ابھی جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. دنیا سچ بولتی ہے تو واقعے کو دیکھ کے بولتی ہے, مگر جب نبی بولتے ہیں تو کائنات کا واقعہ ان کے فیصلے کے مطابق ہو جاتا ہے. ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا معتمل صدق و قرب ہوتا ہے, مگر نبی بولتے ہیں تو قانون زندگی بولتے ہیں, دستور حیات بولتے ہیں, لوح محفوظ کا نوشتہ بولتے ہیں, مشیت کا فیصلہ بولتے ہیں. اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کا حج نہ کلام الہی بن جاتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد رسول اللہ اپنی جان سے کچھ نہیں فرمایا کرتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے. ابھی تم نے سوچا کہ یہ دیوانگی کیوں پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں کے اندر؟ یہی ناسک کی سرگرمی ہے, پہلے بھی ہم آتے تھے. یہ اچانک یہ دیوانگی کہ قاری صاحب نعت پڑھ رہے ہیں اور لوگ دیوانہ وار قربان ہونے کو تیار ہیں, یہ عشق رسول کی فراوانی ہے اور محبت رسول کی صداقت ہے. ورنہ ہمارا مخالف گروہ اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ, اپنے پیٹرول ڈالر کے ساتھ ہمارے دلوں سے ایمان چھیننا چاہتا ہے, خریدنا چاہتا ہے, زمینوں کو فری سروسز فراہم کر رہا ہے. اس کے باوجود یہ عالم ہے کہ دیوانگی بڑھ رہی ہے. اگر آنکھیں ہو تو کھول کر کے دیکھو, اگر ہوش ہے تو مشاہدہ کرو. تم پردانوں سے ٹکرا سکتے ہو مگر دیوانوں سے نہیں. یہ دیوانگی عشق مصطفیٰ کی علامت ہے. دیکھ رہے ہو, اگر تمہارے نمائندے موجود ہیں تو دیکھ لو اسے اور اپنے مستقبل کو اس دیوانگی کی روشنی میں دیکھو. انقلاب سرمایہ سے نہیں برپا کیا جاتا, انقلاب دولت سے نہیں برپا کیا جاتا, انقلاب اقتدار سے نہیں برپا کیا جاتا, انقلاب دیوانگی مصطفیٰ سے برپا کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی انقلاب آیا ہے تو محبت رسول کی بنیاد پر آیا ہے, دیوانگی رسول کی بنیاد پر آیا ہے. اور آج یہ دیوانگی پورے ملک میں دیکھی جا رہی ہے. تم بھی اپنے گوشوں میں اپنی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہو, خرید رہے ہو لوگوں کو, پیسے دے رہے ہو لوگوں کو, ادارے تعمیر کر رہے ہو, مگر یاد رکھو کہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب بھی کوئی باطل عقیدہ کسی اقتدار کے سائے میں پلتا ہے تو جب تک اقتدار زندہ رہتا ہے عقیدہ زندہ رہتا ہے, اقتدار مرتا ہے تو عقیدہ بھی مر جاتا ہے. تم عباسیوں کی زندگی دیکھو, خلق قرآن کے فتنے کو دیکھو, مرجیہ کے فتنے کو دیکھو, جبریہ کے فتنے کو دیکھو, قدریہ کے فتنے کو دیکھو. یہ سارے فتنے اقتدار کے سائے میں پڑ رہے تھے. بادشاہ خوشامد چاہتا اور حق کبھی خوشامد نہیں کرتا. باطل ہمیشہ خوشامدی ہوتا ہے. باطل اپنا عقیدہ بھی پھینک دیتا ہے, پہلے ہی باطل پہ ہوتا ہے. اس لیے بادشاہوں کی خوشامد کرنے کے لیے کبھی حق نہیں گیا ان کے پاس, کہ ہمیشہ باطل ان کے دروازے لے گیا ہے اور ہمیشہ باطل کو بادشاہوں نے نوازا ہے. بغداد میں کتنی ادوار آئے, امام احمد بن حنبل کی ننگی پیٹھ پہ کوڑے برس رہے ہیں اور دربار میں پڑھنے والے بڑی بڑی نعمتوں سے فیضیاب ہیں. ہندوستان کے صدمی پہ مجدد الفسانی کو قید میں ڈال دیا گیا ہے اور دربار جہانگیری میں فتنے اکبر فتنے دین الہی کے پالنے والے اور پروان چڑھانے والے نعمتوں سے نوازے گئے ہیں. مگر جہانگیر فنا ہوا تو وہ فتنہ بھی نہ گیا. عباسی اور اموی بادشاہ بنا ہوئے تو ان کے فتنے بھی مر گئے. امام احمد بن حنبل آپ آج بھی زندہ ہیں, مجدد الفسانی آج بھی زندہ ہے اور امام حضرت قیامت تک زندہ رہیں گے. وقتی طور پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے مسلک پر قائم رہو, اپنے عقیدے پہ قائم رہو, اپنی روایات پہ قائم رہو, محبت رسول کی شمع کو بڑھاتے رہو, لوگوں کو اجاگر کرتے رہو. یہ اجالا پھیلے گا پوری دنیا میں.
تم تاریکیوں کا ماتم مت کرو اور تاریکیوں کا غم نہ مناؤ. یہ مت دیکھو تاریکیاں پھیل رہی ہیں, اندھیرا پھیل رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ظلمتیں سب کے ماتم کرنے والوں, ذرا سوچو اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاؤ. تمہارے حصے کی کوئی شمع ہے محبت کی, جلاؤ, تاریکیاں دور ہو جائیں گی, اجالا پھیلے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج اسٹیج پہ علماء جلوہ کریں, اگر یہ منظم ہو جائے, اگر یہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں تو دنیا کی تمام باطل قوتوں سے ٹکرا سکتے ہیں. انہیں منظم ہونا ہے. یہ میرے عزیز ہیں, یہ منظم ہو کے کام کرنا ہے محبت رسول کے حوالے سے, عشق رسول کے حوالے. دنیا یہ چاہتی ہے کہ جس قوم کے دل سے محبت رسول نکل جائے گی وہ قوم مردہ ہو جائے گی, اور صدیوں سے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ محبت رسول ہمارے دلوں سے نکال دی جائے. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. لیکن جس قدر زیادہ کوشش کی جائے گی کہ محبت رسول اور دیوانگی ہمارے قلوب سے نکلے, محبت اتنی ہی بڑھتی جائے گی, دیوانگی میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں, میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول مکہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر گئے ہیں. ہجرت کے بعد پہلی جنگ بدر پیش آتی ہے. یاد رکھیے اسلام ٹیررزم نہیں ہے, اسلام دہشت گردی نہیں ہے. سرور کائنات نے 32 جنگوں کا دفاع کیا ہے اپنی زندگی میں. واللہ لازم آپ جوڑیں, قرآن بھی نازل ہو رہا ہے, قرآن زندگی بھی دیا جا رہا ہے, اپنی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بھی بنا رہے ہیں, اور 32 جنگوں میں تشریف لے جا رہے ہیں. اور سرایا کو شمار کریں تو 50 مل جاتا ہے. یہ صرف میں غزوات کی بات کر رہا ہوں. 32 جنگوں میں اللہ کے رسول نے شرکت کی اپنی زندگی میں, مگر یہ ساری جنگیں امپوز وارتی مسلط کی گئی. بدر مسلط کی گئی ہے, احد مسلط کی گئی ہے, خیبر و خندق کی جنگیں مسلط کی گئی ہیں. اپنا دفاع کیا ہے سرور کائنات نے, اور دفاع کرنے کا حق دنیا کی ہر قوم کو ہے. نہ اس کو ٹیررزم کا نام دیا سکتا ہے, نہ دہشت گردی کا نام دیا سکتا ہے. یہ ڈیفینسو جنگ تھی جو اللہ کے رسول نے انجام دی اسلام کو بچانے کے لیے, اسلامی سرحدوں کے تحفظ کے لیے. انہی جنگوں میں جنگ بدر ہے. بظاہر بڑی عجیب جنگ ہے. اللہ کے رسول 313 نہتے مجاہدین کو لے کے اترے. ان میں بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. اسلحے نہیں ہیں, لکڑیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں, سرمایہ نہیں ہے. فاقہ کش سے وہ لوگ ابھی 2 سال پہلے وہ مکے سے ہجرت کر, گھر نہیں ہے ان کے پاس. ان حالت میں وہ ایک منظم قوت سے لڑنے کے لیے آئے, اور پھر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم اپنے خیمے میں اپنے رب کی بارگاہ میں مصروف گریا. اور جب صبح کا سویرا طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے اللہ اگر یہ بندے تباہ ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. لن توبد ابدا. یہ بات کیسے سرکار نے فرمائی؟ ایک بندہ اپنے رب کے بارے میں, قادر مطلق کے بارے میں, خدائے قدیر جبار کے بارے میں فرمایا کہ لن توبد ابدا, تیری یہ بات کبھی نہیں ہوگی. یہ تو کہتے ہیں کہ کروڑ محمد پیدا ہو سکتے ہیں. پیغمبر آدم جانتے تھے کہ محمد میں ہی ہوں, خاتم میں ہی ہوں, اور یہی قوم ہوگی جو پوری دنیا میں اسلام کے نظام کو بلند کرے گی. اس یقین کی بنیاد سے کہا تھا یہ ختم نہیں ہوں گے, تیری عبادت ان کے بغیر ہوگی. یقین سامنے تھا اللہ کے رسول, اور اس کے بعد اس یقین کے اجالے میں, پیغمبرانہ یقین کے اجالے میں لوح محفوظ کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں اور ایک دائرہ کھینچتے ہیں, یہاں عتبہ مارا جائے گا. ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں, یہاں شیبہ مارا جائے گا. ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں, یہاں ابو جہل مارا جائے گا. ریت کے میدان میں عصائے مصطفی سے دائرہ کھینچا جا رہا ہے, کسی پختہ زمین پر نہیں, پتھر کی لکیر نہیں بنائی جا رہی ہے. میدان ریت کا ہے, یہاں عتبہ مارا جائے گا, یہاں شیبہ مارا جائے گا, یہاں ابو جہل مارا جائے گا. غیب نہیں پیشنگویاں, اور لوگوں میں پیشنگوئی اور غیب میں فرق ہوتا ہے. یہ بڑا عجیب سا مسئلہ خیز ترجمہ ہے کہ عام طور پہ لوگ لفظ غیب استعمال کرنے کے بجائے پیشنگوئی کہتے ہیں, تاکہ لفظ غیب کا اطلاق نبی کی ذات پر نہ ہونے پائے, جس کے بغیر انسان مومن نہیں. بغیر اطلاق پیشنگوئیاں, جی نہیں, پیشنگوئی اور ہوتی ہے. پیشنگوئی ہٹلر نے کی تھی جب وہ رشیا کی طرف بڑھ رہا تھا. پورا یورپ بمباری کے, اس کی بمباری کے نشانے میں تھا. اس نے آدھے برطانیہ کو جلا دیا تھا, پورا فرانس اس کے قبضے میں آ گیا تھا, اور پورا بیلجیم اس کے قدموں کے نیچے تھا, اور پورا ڈنمارک اس سے خوفزدہ تھا.
پورا یورپ خوفزدہ تھا، اب وہ ماسکو کی طرف بڑھ رہا تھا، روس کی طرف بڑھ رہا تھا،